بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی اداروں کے اندر ہم آہنگی کا فقدان پاکستانی مفاد کے لیے اب ایک زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک ادارہ پاکستان کو استحکام کی پٹری پر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کی مخالف سمت میں زور لگاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آج نہیں ہوا، یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا ایک مستقل حصہ ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ جب بھی کسی نے استحکام کی مخلص کوشش کی تو اس کے راستے میں ایسے روڑے اٹکائے گئے کہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کے تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ تو میرے خیال میں تو طبل جنگ بچ چکا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ جہاں پی ٹی آئی کے خدشات کے فارورڈ بلاک بنایا جائے گا، حقیقت میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو پولیس نے عمران خان کی جناح ہاؤس حملے سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ پھر اب یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ حکومت نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی۔ تو یہ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں بتایا۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ یہ فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ٹی آئی والوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر عارف علوی، بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے گا۔ تو ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ تاثر ہے کہ ان لوگوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ہمارا تحمل اور بردباری کو ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ پھر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب راستہ تصادم ہے تو پھر سب بے معنی ہیں، اور ایسے میں وہ پورا زور لگائیں گے اور ہم بھی اپنا پورا زور لگائیں گے۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل گئی، پی ٹی آئی نہیں گئی، لیکن سیٹس پی ٹی آئی کو مل گئیں۔ تو اب اگلے 29 دن منڈی لگے گی اور اس سے ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ چلے گا۔ اسی حوالے سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے کہا کہ پنجاب کے کمشنرز ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فون کر کے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے اراکین اسمبلی پر پی ٹی آئی میں شمولیت کے حلف ناموں پہ دستخط نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو شہباز شریف اور مریم کی جانب سے وزارتوں اور دیگر لالچ کی پیشکش کر رہے ہیں، اس لیے تحریک انصاف کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف قانونی جنگ جیتی ہے، ابھی سیاسی جنگ جیتنا باقی ہے۔ یقیناً اس فیصلے سے حکومتی عہدوں پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن حکومت کمزور ہو سکتی ہے اور سیاسی عدم استحکام میں ہی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ عوام میں بھی عدم اعتماد کی فضا پھیلے گی، کیونکہ عوام پہلے ہی سبھی سیاسی بازیگروں سے متنفر ہو چکے ہیں، اور اس پر یہ حکومت نے ناجائز ٹیکسز کی بھرمار کر رکھی ہے۔ جبکہ نہ آمدن ہے نہ ہی روزگار، تو حالات پھر وہیں پہ آ جائیں گے جہاں حالیہ انتخابات سے پہلے تھے۔ اور دوسری جانب شیخ رشید نے اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کر دی ہے، جبکہ مری میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا طلب کردہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ اب اگلے ہفتے لاہور متوقع ہے، جس سے ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب تھوڑا پیچھے جائیں تو عمران خان کی حکومت کو جب پی ڈی ایم حکومت نے آؤٹ نمبر کر دیا اور جب یہ ساری تبدیلی آئی تو بین الاقوامی پروپیگنڈے کے ذریعے پی ٹی آئی کو بھرپور سپورٹ کیا گیا۔ ساری توپوں کا رخ پاک فوج اور آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہان کی طرف موڑ دیا گیا۔ وہ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی ہے وہ ساری پاک فوج کے اشاروں پہ اور مرضی سے آئی ہے۔ لیکن اب دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت کی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا ہونے والے بحرانوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ قانون اور انصاف کے اکثر ماہرین نے رائے ظاہر کی ہے کہ جس طرح بن مانگے اعلیٰ ترین عدلیہ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا، اسے دیکھ کر سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ارشاد حسن خان کی یاد تازہ ہو گئی، جب انہوں نے پرویز مشرف کی حکومت کو بنا مانگے مزید 3 سال تک برسر اقتدار رہنے کی اجازت فراہم کر دی تھی۔ تو پھر یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ بلا شبہ عمران خان ایک اچھا کھلاڑی اور جسمانی وجاہت کے حامل شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ موصوف سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال سے بھی بخوبی واقف ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بے پناہ مقبولیت مل گئی، لیکن اپنی حکومت کے دوران وہ عملی طور پہ کوئی بھی ایک کام نہیں کر سکے اور 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھر کے وعدے بھی محض ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ تو اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کیا اس فیصلے کو پاک فوج کی شکست کہہ کے پاکستان دشمن شر پسندوں کے خلاف آپریشن عزم استحکام کو بھی لپیٹنے کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز آپریشن عزم استحکام کے خلاف ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور حکومت کی مضبوطی کی سب سے بڑی وجہ عمران خان اور تحریک انصاف کا
طرز سیاست ہے۔ جب تک عمران خان فوجی قیادت کے ساتھ لڑائی میں الجھے رہیں گے تب تک وہ پاکستان کی معیشت کو ناکام بنانے کا کھیل کھیلتے رہیں گے، اور اس وقت تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی دراڑ کا کوئی خطرہ نہیں۔ عمران خان بریت کے باوجود اب بھی جیل میں ہے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت تک جیل میں رہیں گے جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی لڑائی ختم نہیں کرتے اور معیشت کے لیے خطرہ بننے سے باز نہیں آتے۔ عدالتیں عمران خان کو ریلیف دیتی رہیں گی، لیکن حکومت اور ریاست ان کو جیل میں رکھنے کے جواز پیدا کرتی رہے گی۔ تو عمران خان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ بڑے بڑے جلسے جلوس کریں، دھرنے دیں، ریلیاں نکالیں۔ یہ کھیل ایسے ہی جاری رہے گا۔ اس صورتحال میں شہباز شریف کی حکومت کا اگر خطرہ ہے تو وہ صرف اپنی کارکردگی سے، خصوصاً معاشی پرفارمنس سے۔ IMF کی ڈیل ہو چکی ہے، بجٹ پاس ہو گیا، مگر شہباز حکومت معیشت کی بہتری کے لیے بڑے فیصلے کرتی ہے اور ان پہ عمل درآمد کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہباز شریف حکومت کی ناکامی کی مقتدرہ کی بھی ناکامی ہے سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے نون لیگ پر حیرانی اور پریشانی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ صرف 2 فیصلوں نے ان کے خوابوں کو درہم بھرم کر دیا۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو باجماعت یہ باور کرانے اور یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فیصلوں سے کچھ بھی بگڑا نہ بگڑنے کا اندیشہ ہے، اور یہ کہ ان کی حکومت کو زک پہنچتی ہے نہ کہ حکومت جاری ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ دونوں فیصلوں نے PTI کے مردہ بدن میں نئے سرے سے نئی جان ڈال دی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی اجتماعی خاموشی سے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ یقیناً شہباز شریف دباؤ میں ہیں کیونکہ امریکی کانگریس کی اکثریتی قرارداد اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ورکنگ گروپس کے مطالبے نے شہباز حکومت کو الگ پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ امریکہ سے آنے والے باؤ سے نظریں تو نہیں چرائی جا سکتی۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ سپریم کورٹ اور عدت فیصلے، امریکن کانگریس کی قرارداد اور UN کے ورکنگ گروپس کے مطالبے، انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے لطف میں ذرا تلخی کھول دی ہے۔ تو اسی مولانا فضل الرحمان ان پہ طنز کے تیر برسا رہے اور کہہ رہے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ جبکہ نون لیگ اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ اس طنز کا جواب بھی نہیں دے پا رہی۔ پھر صدر مملکت آصف علی زرداری نے 11 جولائی کو جو لاہور میں کہا تھا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں۔ تو جب حکومت کے اہم ترین اتحادی اور ساتھی بھی ایسی دھمکی آمیز بیانات دیتے رہیں تو حکومت مشکل میں تو ہے۔ دوسری جانب اس سے بھی نظریں چرائی نہیں جا سکتی کہ ہماری عوام اس وقت شدید مہنگائی کا شکار ہے اور اس حکومت سے بہت مایوس اور نالاں ہے، اور نواز شریف جو اس حکومت کے اصل روح رواں ہیں انہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ عوام کے بگڑتے تیور کو اگر وقت سے پہلے سمجھ لیا جائے تو سب کے لیے بہتر ہے۔ صرف زبانی بیانات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری جانب PTI کی خوشیاں بجا ہیں کہ اس فیصلے نے ان کی حریف پارٹیوں پر لرزہ طاری کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں مقتدر اور حکمران پارٹی اکثریت کھو چکی ہے۔ PTI اب قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی بن گئی ہے۔ فیصلے نے قومی اسمبلی میں PTI کا پارلیمانی تشخص بھی بحال کر دیا۔ عدت کیس کا فیصلہ بھی خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حق میں آیا، گویا PTI کو تو ون ون پوزیشن حاصل ہے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھا جائے تو ہماری معیشت کا یہ حال بھی سیاسی ابتری کی وجہ سے ہے۔ جب تک اس ملک میں استحکام پیدا نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا، ہم چاہے کتنے قرضے لے لیں۔ لیکن سرمایہ کاری تبھی ممکن ہوگی جب یہاں کے حالات کسی کروٹ بیٹھیں گے۔ دنیا ہم سے کتنے ہی MOU سائن کر لے، اصل پروجیکٹ اس وقت لگیں گے جب سیاسی استحکام ہوگا۔ سوچئے گا اس پہ۔ Until the next time، اللہ حافظ۔